اس کے بعد سورہ بلد ہے، البلد ہے، یہ کل 20 آیتیں ہیں، مکی صورت ہے، مصحف کے اعتبار سے 90ویں اور تنزیل کے اعتبار سے 35ویں صورت ہے۔ کیا ہم نے انسان کو 2 آنکھیں، 1 زبان اور 2 ہونٹ نہیں دیے، اور اس کے سامنے دونوں راستے کھول کر کے بتا دیے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے ان اعضاء کا تذکرہ کیا کہ جس کی وجہ سے انسان ہدایت کو حاصل کر سکتا ہے، دیکھ کر کے، بول کر کے، اور ہونٹوں کے ذریعے سے انسان بول کر کے استعمال کرتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا تذکرہ کیا کہ کس طرح سے انسان کو اللہ تعالیٰ نے دیکھنے والا بنایا، بولنے والا بنایا، کہ اس کے ذریعے سے انسان ہدایت کو حاصل کرے، اور پھر ساتھ ہی ساتھ اللہ تعالیٰ نے اس کے سامنے راستے بھی کھول کر کے رکھ دیے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہدایت کا انتظام نہیں کیا، اور اب اس کے بعد اگر انسان گمراہ ہو جائے اس کے سامنے ہدایت آنے کے باوجود، تو پھر اس ذمہ داری اللہ تبارک و تعالیٰ کی نہیں ہے، اللہ کے رسول کی نہیں ہے، بلکہ وہ خود گمراہوں میں شامل ہونا چاہتا ہے۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان اعضاء کا، ان نعمتوں کا اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے حساب کتاب لیں گے۔ انسان نے ہمت ہی نہ کی کہ کسی گردن کو غلامی سے چھڑائے، یا فاقے کے دن کسی غریبی، یتیم یا مسکین کو کھانا کھلائے، اور ان لوگوں میں شامل ہو جائے، اور ایک دوسرے کو صبر اور رحم کی تلقین کرے۔ یعنی یہ اتنا دشوار گزار گھاٹی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا ہے اس صورت میں کہ نیکی کے کام کرنا انسان کے لیے، اس کا آغاز کرنا ایک دشوار گزار گھاٹی ہے۔ اس کا جب آغاز کرے گا اور جب اس کو عادت ہوگی تو اس کے بعد اس کے لیے آسانیاں ہوں گی۔ تو اسی لیے کوئی سا بھی پہلا کام انسان کرتا ہے اپنی زندگی میں، اس کو مشکل محسوس ہوتا ہے۔ سائیکل چلا رہے، سیکھ رہے، تو وہ جو ہے نا شروع میں بہت مشکل دکھتا، لیکن جب سیکھ گیا ایک مرتبہ تو اس کے بعد یہ تو آسان ہے بولتا۔ اسی طرح سے کوئی بھی کام زندگی میں پہلی مرتبہ مشکل نظر آتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر اس کا تذکرہ کر دیا کہ یہ جو نیکی کے کام ہیں، تم پہلی مرتبہ تمہارے لیے دشوار گزار گھاٹی نظر آئے گی، لیکن جب تم اس کو کرنے لگو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ راستے کھول دے گا اور اس کا راستہ آسان کر دے گا۔ اور جو یہ عمل کریں گے وہ دائیں بازو والے، جو یہ اعمال کریں گے نیکی کے اعمال، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ہے کہ یہ لوگ دائیں بازو والے، کل آیا تھا کہ پرسوں 28ویں پارے میں کہ کس طرح سے 3 گروپ ہوں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان میں سے ایک کا تذکرہ کیا کہ یہ لوگ دائیں بازو والے جو نیکی کے کام کرتے ہیں، اور جو آیات الہی کا انکار کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ہے کہ وہ بائیں بازو والے۔ اس کے بعد سورہ شمس ہے، کل 15 آیتیں ہیں، مکی صورت ہے، مصحف کے اعتبار سے 91 اور تنزیل کے اعتبار سے 26ویں صورت۔ اللہ نے نفس انسانی کو ہموار کیا، پھر اس کی بدی اور نیکی اس پر الہام کر دی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نفس کو اس طرح سے بنایا ہے کہ نفس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے برائی بھی رکھ دی اور بھلائی بھی رکھ دی، اور اس کا یہ ضمیر ہے جو اس کو جانچتا ہے اور اس کو پرکھتا ہے کہ برائی کیا ہے، بھلائی کیا ہے۔ چنانچہ بہت سی ایسی باتیں ہیں کہ انسان کہیں پڑھتا نہیں، کہیں سنتا نہیں، لیکن اس کے باوجود بھی انسان کسی کام کو ہوتے ہوئے دیکھتا ہے تو فوری اس کا ضمیر اس پر جو ہے نا اس کو چوکنا کرتا ہے کہ یہ کام اچھا ہے کہ برا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نفس انسانی کو ہموار کر کے اس کی فطرت میں یہ بات رکھ دی ہے کہ بہت سی چیزوں کے لیے اس کو کہیں پڑھنے کی اور کہیں کسی سے علم حاصل کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، بلکہ بہت سی چیزیں اس کے نفس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان بلٹ کر دی ہیں، جس کی وجہ سے انسان خود سمجھ سکتا ہے کہ بھلا کیا ہے، برا کیا ہے۔ البتہ بعض باریکیاں ایسی ہوتی ہیں جس کے لیے اس کو ضرورت ہوتی ہے علم حاصل کرنے کی اور علم والوں کی رہنمائی کی۔ یقیناً فلاح پا گیا وہ جس نے نفس کا تزکیہ کیا، اور نامراد ہوا وہ جس نے اس کو دبا دیا۔ یعنی جب انسان کوئی کام کرنے جاتا ہے اور اس وقت میں ضمیر اس کو چوکنا کرتا ہے تو وہ ہوشیار ہو کر کے وہ اپنے نفس کا تزکیہ کرتا ہے اور برائیوں سے بچتا ہے، بھلائی کا راستہ اختیار کرتا ہے، تو وہ کامیاب ہوگا۔ اور ایسے وقت میں اگر اس نے اپنے ضمیر کو کچل کر کے دبا کر کے سلا دیا نفس کو، تو پھر وہ ناکام اور نامراد ہو جائے گا۔ اس کے بعد سورہ لیل ہے، کل 21 آیات ہیں، مدنی صورت ہے، مکی صورت ہے، تنزیل کے اعتبار سے 92 اور مصحف کے اعتبار سے 92 اور تنزیل کے اعتبار سے 9ویں صورت ہے۔ جس نے راہ خدا میں مال دیا، خدا کی نافرمانی سے پرہیز کیا، بھلائی کو سچ مانا، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ آسان راستے کی سہولت دیتے ہیں۔ یعنی جو شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے کے لیے اچھائی کو اپناتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اس کی مدد کرتے ہیں اور اچھے راستے کی طرف اس کی رہنمائی کرتے ہیں۔ جس نے بخل کیا اور خدا سے بے نیازی برتی اور بھلائی کو جھٹلایا، اس کو ہم سخت راستے کی طرف سہولت دیتے ہیں۔
یعنی انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عمل کے مطابق، خود اپنے جذبات کے مطابق، خود اپنے نفس کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے ہدایت کا اور ضلالت کا راستہ آسان یا مشکل کر دیتے ہیں۔ پھر اس کے بعد سورہ ضحیٰ ہے، 11 آیتیں پر مشتمل صورت ہے، اور مصحف کے اعتبار سے 93ویں صورت ہے، تنزیل کے اعتبار سے 11ویں صورت ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تمہارے رب نے تم کو ہرگز نہیں چھوڑا۔ اب یہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جب پہلی وحی نازل ہوئی، قرآن مجید کے نازل ہونے کا آغاز ہوا، تو اس کے بعد 6 مہینے تک پھر کوئی وحی نہیں آئی، پھر کوئی قرآن مجید کی آیات نہیں آئیں۔ تو اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی جانب جو ہے نا مائل ہوتے تھے اللہ کے رسول، اور انتظار میں رہا کرتے تھے کہ کب جبرائیل امین آئے، اور کبھی کبھی اللہ کے رسول کو یہ خیال آتا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے چھوڑ دیا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اب اس کے بعد یہ صورت نازل کیا اور یہ بات ارشاد فرمائی کہ ہم نے تمہیں نہیں چھوڑا ہے، بلکہ تمہارے لیے بعد کا دور پہلے دور سے اور اچھا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جتنے ادوار اللہ کے رسول کے ہم دیکھیں گے زندگی کے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے جو ہے نا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اسٹیٹس اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں نعمتیں بڑھاتا چلا گیا کہ پہلے دور میں اتنی سہولتیں نہیں تھیں، ہر بات کے دور میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سہولتیں دی، اور عنقریب تم کو اتنا اللہ تبارک و تعالیٰ دے گا کہ تم خوش ہو جاؤ گے۔ پھر یہ مکی صورت ہے، مکے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خوشخبری دی کہ عنقریب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ نعمتیں دی جائیں گی کہ جس سے اللہ کے رسول راضی ہو جائیں گے اور خوش ہو جائیں گے۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ ہجرت کر کے گئے، تو اس کے بعد کس طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اور مومنین پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے شمار نعمتیں عطا کی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی خوشخبری مکے ہی میں اللہ کے رسول کو دے دی۔ تم یتیم تھے یعنی تمہارے والد نہیں تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں ٹھکانہ فراہم کیا، اور تم ناواقف راہ تھے یعنی تمہیں ہدایت بھی نہیں ملی تھی، تم رسول بھی نہیں بنے تھے، اور تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا راستہ بھی نہیں بتایا تھا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہدایت بخشی، اور تم نادار تھے یعنی تمہارے پاس مال و اسباب نہیں تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں مالدار کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ یہ وہ مرحلے بیان کر رہا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے، جن سے اللہ کے رسول ہو کر کے گزرے ہیں، تاکہ آئندہ کے لیے بھی اللہ کے رسول کو تسلی ہو جائے کہ ہر بعد والا دور پہلے دور سے اللہ کے رسول کے لیے آسانی والا ہے اور نعمتوں والا ہے، اور لہٰذا یتیم پر سختی نہ کرو اور سائل کو نہ جھڑکو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو نعمتیں تمہیں دی ہیں وہ تحدید سے نعمت کرو، ان نعمتوں کا شکر ادا کرو۔ اس کے بعد سورہ علم نشرہ ہے، 8 آیتیں ہیں اور مکی صورت ہے، مصحف کے اعتبار سے 94ویں اور تنزیل کے اعتبار سے 12ویں صورت ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تمہارا سینہ کھول دیا اور تم پر سے وہ بھاری بوجھ اتار دیا جو تمہاری کمر توڑے دے رہا تھا، اور تمہارے ذکر کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بلند کر دیا۔ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اسلام کی نعمت ہے اس کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کھول دیا، اور اسی سینے کو کھولنے کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی تھی۔ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بشارت دے رہا ہے کہ ہم نے تمہارا سینہ کھول دیا ہے، اور پھر دوسرا تم پر جو بھاری بوجھ ہے نبوت کا، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسانی پیدا کر دی تمہارے لیے، اور آسانی کے ساتھ تم یہ کام کرتے چلے جا رہے ہو، اور پھر ساتھ ہی ساتھ اللہ کے رسول کا ذکر بلند کر دیا۔ اور یہ ذکر بلند کرنے کا ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بلکہ عربی کو، سارے عرب کو، اگر یہ اللہ کے رسول اس وقت میں مشرکین مکہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش اور نبوت سے آپ کو سرفراز نہیں کیا جاتا، تو آج کون اللہ کے رسول کو جانتا، کس طرح سے آوازہ بلند ہوتا، کس طرح سے اللہ کے رسول کا ذکر ہوتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نعمت کا ذکر کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کس طرح سے اللہ کے رسول کا ذکر سارے عالموں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کر دیا ہے، اور کوئی ایسی ساتھ، کوئی ایسا لمحہ اس دنیا میں نہیں گزرتا، اور کوئی ایسا خطہ نہیں ہے جہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نہ لیا جاتا ہو، ذکر نہ کیا جاتا ہو۔ بس تنگی کے ساتھ فراخی ہے، بے شک تنگی کے ساتھ فراخی ہے، یعنی اللہ کے رسول جن مختلف مراحل سے گزر رہے تھے اور مسائل کا شکار تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تسلی دی کہ کوئی جس طرح سے ہر دن کے رات کے بعد دن کا آغاز ہوتا ہے، اسی طرح سے تنگی کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فراخی عطا کی گئی۔ لہٰذا جب تم فارغ ہو تو اپنے رب برتر کی طرف راغب ہو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح کیا کرو۔ اس کے بعد سورہ 3 ہے، کل 8 آیتیں ہیں اور مکی صورت ہے، مصحف کے اعتبار سے 95ویں صورت اور تنزیل کے اعتبار سے 28ویں صورت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی ہے انجیر کی، زیتون کی اور طور سینا کی اور بلد الامین کی۔ یہ 4 قسمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 4 رسولوں
بلکہ 5 رسولوں کی نسبت سے کھائی ہے کہ یہ وہ 5 مقامات ہیں جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے اولو العزم پیغمبروں کو جو ہے نا اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر مبعوث فرمایا تھا۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے انسان کی حقیقت بیان کی کہ ہم نے انسان کو بہترین ساخت پر پیدا کیا، پھر اسے سب نیچوں سے نیچ کر دیا، اور سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور نیک اعمال کرتے رہے، ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نا ختم ہونے والا ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھا ہے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے قسم کھا کر کے رسولوں کی طرف اشارہ کیا اور کہا کہ دیکھو کس طرح سے بہترین ساخت پر ہم نے انسانوں کو پیدا کیا۔ انسانوں میں سب سے بہترین انسان انبیاء کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا نام نہیں لیا لیکن وہ مقامات کا تذکرہ کر دیا اور ان پھلوں کا تذکرہ کر دیا جو پھلوں میں بہترین پھل ہیں۔ انجیر بہترین پھل، اور اس کا ہر چیز پوری چیز کھا لیتے آپ، نہ اس میں گھٹلی ہوتا، نہ دانا، نہ چھلکا، کچھ خراب نہیں ہوتا، سب کچھ کھا لیتے ہیں، بہترین چیز، اور صحت کے لیے بھی بہترین اللہ تعالیٰ نے بنایا۔ پھر اسی طرح سے زیتون کا تذکرہ کیا، سارے تیلوں میں سب سے بہترین تیل زیتون کا تیل، ہمارے پاس سکت نہیں ہے اور یہاں پر آتا نہیں ہے، سستے میں ملتا نہیں ہے، اس لیے ہم نہیں کھاتے۔ اگر وہ بھی جو ہے نا ملنا شروع ہو جائے تو سارے تیلوں کو چھوڑ کے سارے لوگ زیتون کا تیل ہی کھانے لگے، اور پھر اس کو تیل بھی کی حیثیت سے بھی استعمال کرتا، سالن کی حیثیت سے بھی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں پر اتنی ساری نعمتیں پیدا کی، بہترین پھل پیدا کیے پھلوں میں، اسی طرح سے انسانوں میں سے بھی بہترین انسان پیدا کیے، بہترین ساخت پر انسانوں کو پیدا کیا۔ لیکن اب یہ انسان کی اپنی جو ہے نا اعمال ہوتے ہیں جس کی وجہ سے سب نیچوں سے نیچ بن جاتا ہے، یعنی ساری مخلوقات سے گر کر کے اسفل السافلین میں گر جاتا ہے۔ ساری مخلوقات بلکہ جانوروں سے بھی زیادہ بدتر انسان اپنے آپ کو بنا لیتا ہے، اپنے اخلاق کی وجہ سے، کیریکٹر کی وجہ سے اور اپنے اعمال کی وجہ سے۔ اور اس کے بعد سورہ علق کا آغاز ہوتا ہے۔ سورہ علق میں کل 19 آیتیں ہیں، مکی صورت ہے، مصحف کے اعتبار سے 96ویں صورت ہے، اور تنزیل کے اعتبار سے سب سے پہلی صورت ہے جو نازل ہوئی۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا اور خون کے لوتھڑے سے تمہاری پیدائش کی اور انسان کی تخلیق کی، اور جس نے انسان کو قلم کے ذریعے سے لکھنا سکھایا، علم سکھایا۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلی وحی میں انسان کو جس بات سے آگاہ کیا وہ اس کی انسان کی اپنی خود کی تخلیق کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے تذکرہ کیا اور علم کا تذکرہ کیا۔ ہم نے سورہ بقرہ میں پڑھا اور کل 7 مقامات پر یہ بات کو دہرایا گیا کہ انسان کو سارے مخلوقات پر فضیلت جو عطا کی گئی وہ علم کی بنیاد پر عطا کی گئی۔ اس نے علم حاصل کیا تو اس بنیاد پر ساری مخلوقات پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو فضیلت ادا کی، اتنی فضیلت ادا کی کہ ساری مخلوقات کو سجدہ کرنا پڑا انسان کو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر سب سے پہلی وحی میں وہی بات کا اشارہ کیا، تمہاری تخلیق کا علم، کس طرح سے ہم نے تمہیں پیدا کیا اور تمہیں کس طرح سے ہم نے علم سکھایا۔ تو اسی لیے ہم اپنی زندگیوں میں علم کو حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ یہ علم کا تعلق صرف اس دنیا سے، صرف جو ہے نا آخرت سے نہیں، بلکہ اس دنیا میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اقتدار انہی قوموں کو دیتا ہے، حکومتیں انہی قوموں کو دیتا ہے جو علم حاصل کرتی ہیں، حکومت چلانے کا علم اور مختلف علوم حاصل کرتے ہیں تو علم ملتا ہے۔ چنانچہ مسلمانوں کے پاس اقتدار اور علم اس وقت تک رہا جب تک یہ علم جو ہے نا ان کے پاس رہا اور علم حاصل کرتے رہے، اور دوسری قومیں ان کے مقابلے میں اتنا علم حاصل نہیں کی تھی، لیکن بعد میں دوسری قوموں نے علم حاصل کیا اور مسلمان علم میں پیچھے ہوتے چلے گئے تو اقتدار بھی ان سے ختم ہوتا چلا گیا۔ اور اب اگر پھر سے ان کو اقتدار چاہیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنت یہی ہے کہ جو ہے نا علم حاصل کریں تو وہ قوموں کو اللہ تبارک و تعالیٰ اقتدار بخشتا ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بدترین دشمن کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے تذکرہ کیا کہ کس طرح سے اس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو وارننگ دی کہ اگر وہ اللہ کے رسول کو سجود سے روکتا ہے، نمازیں پڑھنے سے روکتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی پیشانی کے بال سے پکڑ کر کے جو ہے نا اس کو جہنم رسید کر دیں گے۔ اور اس کے بعد سورہ قدر کا آغاز ہوتا ہے، کل 5 آیتیں ہیں، 97ویں صورت ہے مصحف کے اعتبار سے، 25ویں صورت تنزیل کے اعتبار سے۔ قرآن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے شب قدر میں نازل کیا جو 1000 مہینوں سے بہتر رات ہے، اور جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ جبرائیل امین اور فرشتوں کو نازل کرتے ہیں، اور یہ صبح تک سراسر سلامتی والی رات ہے۔ اب تفصیلات تو آپ لوگ بہت مرتبہ اس کی سنتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بات ارشاد فرما دی ہے کہ یہ قدر والی رات ہے، اس کی قدر کرنی چاہیے، اس کی ناقدری نہیں ہونی چاہیے۔ جب بھی ہماری زندگی میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عطا کر رہا ہے یہ قدر والی رات، اس کی قدر کریں، اور اس کی جو اصل اہمیت ہے اس اہمیت کے پیش نظر اپنے آپ کو اللہ کا جو ذکر ہے، سب سے بڑا ذکر وہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کا کلام سیکھنے، سکھانے اور اس سے علم حاصل کرنے کی
کوشش کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو قدر والی رات اسی بنیاد پر بنایا ہے کہ اس رات میں اللہ تعالیٰ نے اس کلام کو نازل کیا ہے، اور اس کے جشن کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ، اس رات کے جشن کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ جبرائیل امین اور فرشتوں کو نازل کرتے ہیں، اور جبرائیل امین کا آنا جانا بند ہے دنیا میں۔ جب تک یہ اس دنیا میں پیغمبر رہے، جبرائیل امین اس دنیا میں آتے رہے اور اپنا کلام لاتے رہے، لیکن اب یہ آخری کلام آ گیا، اب اس کے بعد ختم۔ سال کو سال اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے جشن کے لیے جبرائیل امین کو زمین پر بھیجتے ہیں، اور ساتھ میں اتنے فرشتوں کو بھیجتے ہیں کہ زمین تنگ ہو جاتی ہے یہ جشن منانے کے لیے۔ لیکن یہ انسان جو ہے نا اس رات کی ناقدری کرتے ہیں، اور جو ہے نا اس رات سے وہ چیز حاصل کرنے کی کوشش نہیں کرتے، اپنے آپ کو اللہ کی عبادت میں نہیں لگاتے۔ اس سرزمین پر قرآن نازل کیا گیا تو آسمان سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو زمین پر نازل کیا، اور یہ انسان اگر اس کی ناقدری کریں گے تو جو ہے نا یہ سارے فرشتے اس کے گواہ بنیں گے، اور آخرت میں جو ہے نا، اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ رمضان سے مغفرت حاصل نہیں کر لی تو اس نے سارے خیر سے اپنے آپ کو محروم کر لیا، اور اس میں سب سے بہترین خیر یہ شب قدر کا خیر ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے رمضان کے آنے سے پہلے کہ 1000 مہینوں سے بہتر رات ایک آنے والی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی یہ بات ارشاد فرما دی۔ اس کے بعد سورہ بینہ ہے، کل 8 آیتیں ہیں، مدنی صورت ہے، مصحف کے اعتبار سے 98 اور تنزیل کے اعتبار سے 100ویں صورت 100۔ اہل کتاب اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی کریں اور اپنے دین کو خالص کر کے اسی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں۔ اہل کتاب کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہدایت دی کہ وہ دین کو خالص کر کے، یعنی ان کے لیے ایک غلط فہمی یہ بھی تھی، یا ان کے لیے ایک شبہ کی بات یہ بھی تھی کہ اہل کتاب پچھلی کتاب کو بھی مانتے تھے اور ساتھ ہی ساتھ پچھلے رسولوں پر بھی ان کا ایمان تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اب ان کے لیے کلیئر کٹ انسٹرکشنز دے دیے کہ اب ان کو جو ہے نا خالص ہو کر کے عبادت کرنی چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس کتاب پر ایمان لانی چاہیے، اور توحید پرست بن کر کے اس پیغمبر کو بھی مان کر کے ان کو جو ہے نا اپنے عبادات انجام دینے چاہیے۔ اور جن لوگوں نے کفر کیا وہ جہنمی ہیں، اور بدترین خلائق وہ لوگ ہیں جو جہنم میں جانے والے۔ اس دنیا میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے جسے بڑے اچھے اچھے ہیں، اور ان کے جسم جو ہے نا بڑے بڑے اچھے ہیں، اور یہ مالدار ہیں، سردار ہیں، سب کچھ ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر میں یہ بدترین خلائق اس دنیا میں جو ہیں، جانوروں سے بھی بدترین وہ لوگ ہیں جو آخرت میں جہنم میں ڈال دیے جائیں گے۔ اور جو ایمان لائے اور نیک عمل کرے وہ بہترین خلائق ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے راضی ہوا، اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے راضی ہوئے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ سرٹیفکیٹ دے رہا ہے ان لوگوں کو جو اس دنیا میں ایمان لا کر اعمال صالحہ کرتے ہیں۔ جس طرح سے ہم اس دنیا میں کوئی کورسز کرتے ہیں اور کوئی ڈگریاں حاصل کرتے ہیں تو ہمیں سرٹیفکیٹ ملتا ہے، اور بحفاظت ہم اس کو رکھتے ہیں، اس کی بنیاد پر ہم آگے کی منزلیں طے کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں کو سرٹیفکیٹ دیا، ایمان والوں کو، کہ جو بہترین خلائق ہیں، بہترین کام کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ جن سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے، تو یہ سب سے بہترین سرٹیفکیٹ انسانوں کے لیے۔ اور اس کے بعد سورہ زلزال کا آغاز ہوتا ہے۔ سورہ زلزال مدنی صورت ہے اور کل 99ویں صورت ہے، مصحف کے اعتبار سے 93ویں صورت تنزیل کے اعتبار سے۔ جب زمین پوری شدت کے ساتھ ہلا ڈالی جائے گی اور اپنے اندر جو کچھ ہے اس بوجھ کو ہلکا کر دے گی، خالی کر دے گی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو حکم دیا ہوگا اپنے حالات جو کچھ اس پر گزرے ہیں اس کو وہ بیان کرنے لگے گی زمین، اور جو کچھ جس نے ذرہ برابر نیکی کی ہوگی وہ اس کو آخرت میں پالے گا، اور جس نے ذرہ برابر بدی کی ہوگی وہ اس کو آخرت میں پالے گا۔ یعنی یہ زمین کے بوجھ ابھی جو آیا تھا ایک صورت میں کہ سارے بوجھ نکال کر کے ڈال دے گی، اب اللہ تعالیٰ نے اسے ایک اور اگلی بات اس میں ارشاد فرمائی، وہ یہ کہ نہ صرف اپنے اندر کے بوجھ خالی کر کے ہلکی ہو جائے گی، خالی کر دے گی، اوپر لا کر کے ڈال دے گی، بلکہ جو کچھ اس پر اعمال انجام دیے گئے ہوں گے، انسانوں نے عمل کیا ہوگا، یہ زمین بھی آخرت میں گواہی دے گی، وٹنس دے گی، اور ذرہ برابر کہیں بھی اس زمین میں نیکی کے کام انسان نے کیے ہوں گے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو وہاں پر حاضر کر دے گا آخرت میں، اور اسی طرح سے برائی کے کام کیے ہوں گے اس کو بھی حاضر کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد نہیں فرمائی کہ نیکی کے مطابق اس کو ذرہ برابر نیکی کے مطابق جزا دی جائے گی یا ذرہ برابر برائی کے مطابق جزا دی جائے گی، ایسا نہیں ہے، بلکہ حاضر کر دیا جائے گا، اور اس کے بعد حساب کتاب اللہ تعالیٰ لے گا، اور جس کو چاہے گا معاف کرے گا، جس کو چاہے گا اللہ تبارک و تعالیٰ سزا دے گا، لیکن ساری چیزیں تو جمع کر کے بتا دی جائیں گی۔ اور اس کے بعد سورہ عادیات ہے، کل 11 آیات پر مشتمل صورت ہے، مکی صورت ہے، مصحف کے اعتبار سے 100ویں صورت ہے اور تنزیل کے اعتبار سے 14ویں صورت ہے۔ انسان اپنے رب کا بڑا ناشکرا ہے اور مال و دولت کی محبت میں بری طرح مبتلا ہے، اور
تو کیا وہ اس وقت کو نہیں جانتا جب اللہ تبارک و تعالیٰ خبروں میں جو کچھ ہے اس مدفون ہے اس کو نکال کر کے باہر لا کر رکھ دے گا، اور جو کچھ سینوں کے راز ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بھی حاصل کر لے گا، اور اس کے بعد اس کی جانچ پڑتال کی جائے گی۔ اب یہ بیرونی راز، بیرونی وٹنس کا تذکرہ کیا گیا تھا کہ انسان کے بیرون میں جو کچھ وٹنسز ہیں وہ زمین لا کر کے ڈال دے گی اور سب کچھ چیزیں آ جائیں گی، شہادتیں۔ اب انسان کے خود اپنے اندرونی جو شہادتیں ہوں گی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بھی جو ہے نا انسان کے سامنے لا کر کے ڈال دے گا۔ اور انسان اپنے رب کا ناشکرا ہے۔ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ایک مثال دی، گھوڑوں کی مثال، کہ کس طرح سے جو ہے نا گھوڑے اپنے مالک کے وفادار ہوتے ہیں، اور اس کے مقابلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کا تذکرہ کیا کہ اگر کوئی انسان اپنے مالک کا وفادار نہیں بنا تو گویا کہ وہ گھوڑوں سے گیا گزرا ہے۔ گھوڑا بھی جانور ہے، لیکن جو ہے نا تھوڑے سے چارے اور پانی کی وجہ سے وہ اپنے مالک کی اتنی وفاداری کرتا ہے کہ اگر اس مالک اس کو حکم دے تو وہ کسی مصیبت کی پرواہ نہیں کرتا، مصیبت کی پرواہ کیے بغیر جو ہے نا مالک کی وفاداری میں جو ہے نا وہ کام انجام دیتا ہے۔ لیکن انسان کی جو ہے نا یہ اتنی ناشکری ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو اتنی نعمتیں دی، اس کے باوجود بھی جو ہے نا وہ اپنے مالک کا وفادار نہیں بنتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو اسی لیے وارننگ دی ہے کہ آخرت میں یہ ساری چیزیں اس کی سینوں کے راز تک نکال کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ جانچ پڑتال کر کے اس کا حساب کتاب اور معاملہ کر دے گا۔ اس کے بعد سورہ قاریہ ہے، 11 آیات پر مشتمل صورت ہے، مکی صورت ہے، مصحف کے اعتبار سے 101 اور تنزیل کے اعتبار سے 30ویں صورت ہے۔ جب عظیم حادثہ پیش آ جائے گا اور لوگ بکھرے ہوئے پروانوں کی طرح ادھر ادھر اڑتے پھریں گے، اور پہاڑ دھنکی ہوئی روئی کی طرح اڑتے پھریں گے، اور رنگ برنگے تمہیں یہ پہاڑ نظر آئیں گے۔ آخرت کا جو عظیم حادثہ پیش آئے گا تو اس سرزمین، یہ زمین کا جو گریویٹیشنل فورس ہے ہو سکتا ہے کہ وہ ختم ہو جائے، جس کی وجہ سے انسان بکھرے ہوئے پروانوں کی طرح، جو ہم دیکھتے ہیں کہ برسات میں جو چونٹیوں کو جو پر لگ جاتے ہیں تو کس طرح سے جو ہے نا ادھر ادھر جدھر بولے ادھر اڑتے پھرتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مثال دی ہے آخرت کی کہ جب انسان جو ہے نا ان پروانوں کی طرح بکھرے ہوئے جو ہے نا ادھر ادھر بے مقصد پھرنے لگیں گے اور ڈھلکنے لگیں گے، اور یہ انسان تو انسان، یہ جو بڑے بڑے پہاڑ ہیں اور رنگ برنگ کے پہاڑ ہیں، ہر جگہ کا پہاڑوں کا رنگ جو ہے نا کئی رنگوں کے پہاڑ ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ یہ سارے پہاڑ دھنکی ہوئی روئی کی طرح اڑتے پھرتے ہوں گے، اور انسان جو ہے نا اس وقت میں بے ہوش ہوگا۔ پس جس کے پلڑے اس وقت بھاری ہوں گے، جس کے پلڑے اس وقت میں بھاری ہوں گے وہ دل پسند عیش میں ہوگا، اور جس کے پلڑے ہلکے ہوں گے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی جائے قرار کو بھڑکتی ہوئی آگ مہیا کرے گا۔ تو انسان کو اپنی آخرت کی سوچنی چاہیے کہ جو ہے نا جس وقت میں یہ قیامت قائم ہوگی، پھر آخرت کا دوسرا سور پھونکا جائے گا، وہ اصل موقع ہوگا جب انسان کو جو ہے نا اس کے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا، اور اس کو اپنے پلڑے وزن کرنے کے لیے فکر کرنی چاہیے، اور اس دنیا میں کوئی چھوٹے سے چھوٹا عمل بھی یہ سمجھ کر کے نہیں چھوڑ دینا چاہیے کہ اس کا کیا وزن ہوگا۔ بخاری شریف کی آخری حدیث ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ کلمتان، 2 کلمے زبان پر ہلکے ہیں، خفیفتان، لیکن میزان میں بہت بھاری ہیں، جو پلڑے بھاری کر دیں گے۔ 2 کلمے ہیں جو آسانی کے ساتھ بیان کیے جا سکتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو میزان میں بہت ہی وزنی چیز رکھا ہے، اور وہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان ربی العظیم، چھوٹے الفاظ، لیکن اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ آخرت میں پلڑوں میں جو ہے نا بہت بھاری پڑیں گے، وزن انسان کے پلڑوں کا وزن بڑھا دیں گے۔ تو اسی لیے ہمیں جو ہے نا ان اذکار کا اہتمام کرنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس کس ذکر کی نہ جانے جو ہے نا کتنا جو ہے نا اس کا وزن ہوگا، اور اس کی وجہ سے ہمارے پلڑے بھاری ہو جائیں گے۔ اس کے بعد سورہ التکاثر ہے جس میں کل 8 آیتیں ہیں، مکی صورت ہے، مصحف کے اعتبار سے 102 اور تنزیل کے اعتبار سے 16ویں صورت ہے۔ تم لوگوں کو زیادہ سے زیادہ ایک دوسرے سے بڑھ کر حاصل کرنے کی دھن نے غفلت کا شکار بنا دیا ہے، یہاں تک کہ تم لبے گور تک پہنچ جاتے ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اصل کمپٹیشن بتایا کہ لوگ کس میں کمپٹیشن کرتے ہیں، سبقت کرتے ہیں۔ لوگ سبقت کرتے ہیں دنیاوی چیزوں کے لیے، دنیاوی معاملات کے لیے۔ اس سے پہلے آیات آئی تھی کہ سبقت کس میں کی جانی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا تھا کہ سابقوا الی مغفرۃ، تم سبقت کرو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مغفرت کی طرف اور جنت کی طرف، جس کی وسعت زمین اور آسمان جیسی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نیکوکار لوگوں کے لیے کہا ہے کہ سبقت کرنا ہے تو ان چیزوں کے لیے کرنا ہے، اور جو دنیا میں لوگ دنیاوی محبت کی وجہ سے سبقت کرتے ہیں، وہ دنیا کے چیزوں کے لیے سبقت کرتے ہیں، اور کب تک کرتے ہیں؟ خبر تک پہنچ جاتے ہیں، اس وقت تک اس میں کمپٹیشن میں لگے رہتے ہیں۔
تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خبردار کر دیا ہے کہ تم اس طرح سے جو ہے نا دنیا کے لیے کمپٹیشن مت کرو، اور دنیا کے لیے بارہا مقامات پر اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ انسانوں کے لیے جو کچھ رزق اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے وہ اس کو پہنچ کر رہے گا۔ کسی نے زیادہ کوشش کی تو اس کو زیادہ رزق ملنے والا، یا کم کوشش کی تو کم ملنے والا، ایسا نہیں ہے۔ دنیا کی نعمتیں اگر کسی نے بہت زیادہ جدوجہد کوشش کی تو اس کو بہت زیادہ نعمتیں مل جائیں، یہ کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ اور کسی نے اگر کچھ کم کوششیں کر لی تو جو ہے نا اس کو کم ملنے والی ہے، یہ بھی گارنٹی نہیں ہے۔ کسی نے کم کوششیں کی اور اس کو بہت مل جائے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو بہت کوششیں کرنے کے باوجود بھی اس کو دنیا کی نعمتیں نہیں دیتا۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی لیے ہوشیار کیا ہے کہ آخرت کے مطمع نظر سے آخرت کو پریارٹی بنا کر کے انسان جدوجہد اور کوشش کرنی چاہیے۔ بس اگر تم اس روش کے انجام کو جانتے ہوتے تو تمہارا یہ طرز عمل نہیں ہوتا، یعنی یہ جو کمپٹیشن کا جو تمہارا طرز عمل ہے، اگر تم اس کا انجام دیکھتے ہوتے اور اس کو جانتے ہوتے تو تمہارا طرز عمل یہ نہیں ہوتا۔ یعنی جو کوئی لوگ اس میں مبتلا ہیں گویا کہ اس کے انجام کو نہیں جانتے، اور اس کا انجام اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن اور حدیث میں بیان کر دیا ہے، اللہ کے رسول نے بیان کر دیا ہے کہ اس روش کا انجام کیا ہونے والا ہے۔ جو لوگ دنیا کی کثرت کے لیے جدوجہد کرتے ہیں اور مسابقت کرتے ہیں، کمپٹیشن کرتے ہیں، تم بالیقین دوزخ کو دیکھ کر کے رہو گے، اور پھر ضرور اس روز تم سے نعمتوں کے بارے میں سوال ہوگا۔ یعنی جو بھی نعمت اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں دی ہے، ان ساری نعمتوں کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ سوال کریں گے۔ اور 5 سوالوں کا تذکرہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تک یہ 5 سوال انسان سے کر لیے نہ جائیں اس وقت تک حشر کے میدان سے انسان کے پاؤں ہٹ نہیں سکیں گے، ان کا جواب نہ دے دیا جائے۔ اور اس میں بڑے بڑے سوالوں کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے کیا۔ پھر یہاں پر جو یہ بات ارشاد فرمائی گئی کہ ساری نعمتوں کے تعلق سے اللہ تعالیٰ سوال کریں گے، اور ان میں سے سب سے اہم ترین سوال اور پہلے سوال جو کیے جائیں گے وہ انسان کی اپنی زندگی کے تعلق سے، اور پھر زندگی میں انسان کی اس عمر کے تعلق سے جس میں اس کو بے شمار صلاحیتوں سے اللہ تعالیٰ نے نوازا ہے، یعنی جوانی کے تعلق سے الگ سے پھر سوال اللہ تعالیٰ کریں گے۔ تو ہمیں چوکنا رہنا چاہیے کہ آخرت میں جو سوال ہونے والے ہیں اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے رسول نے ڈکلیئر بھی کر دیے، اور اسی کے مطابق ہمیں جواب دینا ہے۔ اور یہاں پر ہم کوئی ایگزامینیشن ہمارا ہوتا ہے، ایگزام دینا ہوتا ہے، تو اس میں ہمیں کتنی فکر ہوتی ہے کہ جو سوالات آنے والے ہیں وہ سوالات ہمیں کہاں سے مل سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی اتنی رحیم اور کریم ہستی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ڈکلیئر کر دیا ہے کہ یہ سوال تمہیں آخرت میں تم سے کیے جائیں گے، اس کی تم اس دنیا میں تیاری کرو۔ پھر اس کے بعد سورہ العصر ہے، جس میں 3 آیت پر مشتمل صورت ہے، مکی صورت ہے، مصحف کے اعتبار سے 103 اور تنزیل کے اعتبار سے 13ویں صورت۔ اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں زمانے کی قسم کھائی اور انسان کو جو خسارے سے بچ جانے والے، خسارے سے کس طرح سے بچنا چاہیے، اس کا فارمولہ کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا ہے۔ انسان دراصل خسارے میں ہے سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور اعمال صالحہ کرتے رہے اور ایک دوسرے کو حق کی اور صبر کی تلقین کرتے رہے۔ ان لوگوں کے علاوہ سارے انسان خسارے میں لاش میں۔ تو اس سے اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ صرف ایمان کافی نہیں ہے انسان کی کامیابی کے لیے، نقصان سے بچنے کے لیے صرف ایمان کافی نہیں۔ اس کے بعد دوسری شرط اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھی ہے اعمال صالحہ، نیک اعمال۔ اور نیک اعمال کرتے ہوئے انسان کو ضرورت پڑتی ہے کہ جب دوسروں کے ساتھ مل کر کے کوئی نیک عمل کرے تو اس وقت میں انسان کو ایک دوسرے کو صبر کی اور حق کی تلقین کرنے کی ضرورت پڑتی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ یہ 4 چیزیں ضروری ہیں، اسی بنیاد پر انسان آخرت میں خسارے سے، لاش سے بچ سکتا ہے، اور اس کے علاوہ جتنے انسان ہیں سب جو ہے نا گھاٹے میں رہنے والے۔ تو یہ وہ صورت ہے جو صحابہ کرام جو ہے نا جب کبھی ایک دوسرے سے ملتے تو یہ صورت ایک دوسرے کو سنا دیا کرتے تھے، تاکہ اس کے ذریعے سے کم آخرت میں لاش سے بچ جائیں، گھاٹے سے اور خسارے سے بچ جائیں، جس کی بنیادی کیا شرائط۔ اس کے بعد سورہ الحمزہ ہے، اس میں کل 9 آیتیں ہیں اور مکی صورت ہے، مصحف کے اعتبار سے 104 اور تنزیل کے اعتبار سے 32ویں صورت ہے۔ تباہی ہے ہر اس شخص کے لیے جو لوگوں پر طعن کرتا ہے اور پیٹھ پیچھے لوگوں کی برائیاں بیان کرتا ہے، وہ جس نے مال جمع کیا اور اس کو گن گن کر کے رکھا۔ انسان کی چند بڑی بڑی برائیوں کا اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کیا کہ یہ طعن تشنیع جو انسان اپنی گفتگو کرتا ہے زبان کے ذریعے سے، یہ برائیاں کرتا ہے۔ اس سے پہلے سورہ حجرات میں یہ بات گزر چکی ہے کہ 6 باتیں ہیں جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ہے کہ یہ گناہ کبیرہ ہیں، ان سے انسان بچنا چاہیے۔ اس میں سے 4 چیزیں جو ہیں زبان کے ذریعے سے انسان انجام دیتا ہے، اور یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں سے کہا ہے کہ طعن اور تشنیع نہیں کرنی چاہیے، اور پیٹھ پیچھے لوگوں کی برائیاں اور غیبت نہیں کرنی چاہیے، اور اگر کوئی یہ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ہے کہ تباہی ہے اس کے لیے۔ یہاں بھی ویل لفظ استعمال ہوا ہے، اس سے پہلے بھی آیا تھا ویل للمطففین، یہاں پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے
تباہی کے لیے ویل استعمال کیا ہے، یعنی جہنم کی ایک گڑھا جس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہ یہ زبان کی وجہ سے وہ اس گڑھے میں پہنچ جائے گا، اسی لیے اس کو اپنی زبان کو قابو میں رکھنا چاہیے۔ اور دوسری چیز اللہ تعالیٰ نے مال کا تذکرہ کیا، گن گن کر کے رکھتا ہے۔ اسلام لوگوں کو یہ طریقہ کار پیش کرتا ہے کہ مال کو جو ہے نا ایک جگہ جمع ہونے سے روکتا ہے، مال کو سرکولیٹ کرتا ہے تاکہ اس کے ذریعے سے ہر ایک کی جو ہے نا ترقی ہو، اور اس مال کے ذریعے سے ہر ایک کی ضروریات پوری ہوں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے شریعت میں اس طرح سے طریقہ کار رکھا ہے، اس لیے یہاں پر گن گن کر رکھنے سے منع کیا گیا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو ہے نا کچھ بھی مال گھر میں نہیں رکھے، سارا کا سارا مال اللہ کے راستے میں خرچ کر دے، ایسا بھی نہیں ہے۔ صحابہ کرام میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بڑے بڑے تاجر صحابہ کرام تھے جن کے پاس اتنا مال تھا، اتنے اونٹ تھے اور اتنی دولت تھی کہ جب ان کا انتقال ہوا تو جو ہے نا کلاڑیوں سے جو ہے نا سونا کاٹ کر کے تقسیم کیا گیا، اتنا جمع تھا، لیکن وہ گن گن کر کے نہیں رکھتے تھے۔ جب کبھی موقع آیا خرچ کرنے کا وہ پیچھے نہیں ہٹتے تھے۔ یعنی پہلا جو فرض ہے زکوٰۃ کا، وہ زکوٰۃ نکالنا ضروری فرض ہے۔ اگر کسی نے زکوٰۃ نہیں نکالی تو پھر وہ سارا مال اس کا جتنا ہے سارے کا سارا مال ناپاک۔ اور اس کے بعد دوسری جو بات ہے وہ اس کے بعد جو لوگوں کے حقوق ہیں اس مال میں، اللہ تعالیٰ نے کسی کو کچھ مال دے دیا ہے تو وہ مال سب کا سب اسی کا نہیں ہے، بلکہ اس مال میں اس کے رشتہ داروں کے، دوست احباب کے، سوسائٹی کے اور غربا کے، مانگنے والوں کے، سب کے حقوق اللہ تعالیٰ نے رکھے ہیں۔ گن گن کر کے نہیں رکھ لے، بلکہ اس میں سے ان لوگوں کے حقوق ادا کرے، اس کے بعد بچ جاتا ہے تو پھر وہ آزاد ہے، وہ رکھ سکتا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وہ سمجھتا ہے کہ اس کا مال اس کے پاس دائمی طور پر اس کے ساتھ رہے گا، ہمیشہ کے لیے اس کے ساتھ رہے گا، اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ہے کہ اس کے مال کو اور اس کو بھڑکتی ہوئی آگ میں جھونک دیا جائے گا، اور وہ آگ اس کے دل تک پہنچے گی۔ دل میں اس کی محبت تھی مال کی، اللہ تبارک و تعالیٰ اس آگ کو جس میں ڈالا جائے گا، جہاں پر اس کی محبت تھی وہاں تک اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جلائے گا۔ اس کے بعد سورہ فیل ہے، کل 5 آیتیں ہیں، مکی صورت ہے، مصحف کے اعتبار سے 105، تنزیل کے اعتبار سے 19ویں صورت ہے۔ تمہارے رب نے ہاتھی والوں کی تدبیر کو اکارت کر دیا اور ان پر پرندوں کے جھنڈ بھیجے جو ان پر پکی ہوئی مٹی کے پتھر برسا رہے تھے۔ پھر ہاتھی والے کا انجام جو ہوا کہ وہ کھائے ہوئے بھوسے کی طرح ان کا انجام اللہ تعالیٰ نے کر دیا۔ اب یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اب جو جنگ چل رہی ہے، جنگ میں جو ہتھیار استعمال ہو رہا ہے جس کی وجہ سے تباہی زیادہ ہو رہی ہے، تو اس کا اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کیا۔ اللہ تعالیٰ نے مکہ کعبۃ اللہ پر جب ابراہ لشکر لے کر کے آیا تو کعبۃ اللہ کو بچانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو طریقہ کار استعمال کیا وہ پرندوں کے جھنڈ، چڑیاں، اور بے شمار تعداد میں، اور کہاں سے آئیں وہ مفسرین نے کہا ہے کہ کسی کو پتہ نہیں۔ تو میزائل داغی جائیں تو اس کا سورس کا پتہ نہیں ہونا چاہیے، تو میزائل اپنے صحیح ٹارگٹ پر پہنچ سکتی ہے، ورنہ اگر سورس کا پتہ چل جائے تو وہ میزائل نکلنے سے پہلے ہی ختم ہو جاتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ہے کہ کہاں سے آئے کسی کو پتہ نہیں، اور یہ چھوٹے چھوٹے تھے، بہت بڑے نہیں تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہتھیار رکھا تھا، کنکری تھی، وہ ایسے ٹارگٹ پر مارتے تھے جس کی وجہ سے ٹارگٹ پر پڑتا بھی تھا، اور اس کی وجہ سے وہ کھایا ہوا بھوسا یعنی اس کا گوشت سارا کا سارا جو ہے نا سڑ کر کے گل کر کے زمین میں ٹپکنا شروع ہو جاتا تھا، اور پرندے کھائے ہوئے بھوسے کی طرح اس کا ڈھانچہ ہو جاتا تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نشاندہی کی ہے اور رہنمائی کی ہے لوگوں کے لیے کہ جو ہے نا تم جنگیں جیتنا چاہتے ہو تو اس قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے وہ طریقہ کار بھی بتایا۔ اس کے بعد سورہ قریش کا اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کیا، 4 آیات پر مشتمل صورت ہے، مکی صورت ہے، مصحف کے اعتبار سے 106 اور تنزیل کے اعتبار سے 29ویں صورت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قریش پر نعمتیں جو کیں اس کا تذکرہ کیا۔ اللہ نے قریش کو گرمی اور جاڑے کی تجارت کے سفروں سے مانوس کر دیا، اور ان کو چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ خانہ کعبہ کے رب کی عبادت کریں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے احسانات قریش کو بتائے کہ کس طرح سے وہ تجارت پر ڈیپینڈنٹ تھے، اور تجارت کے سوا ان کے جو ہے نا کوئی معاشی سورس نہیں تھا، اکنامیکل سورس سوائے تجارت کے، بزنس کے کچھ نہیں تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر اتنا رحم فرمایا، اتنے انعامات فرمائے کہ یہ سال میں جو ہے نا 2 تجارتی قافلے لے جایا کرتے تھے، ایک جاڑے کے موسم میں، ایک گرمی کے موسم میں، اور دونوں تجارتی قافلوں سے سال بھر کی کمائی کر لیا کرتے تھے تجارت کر کے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی بات ارشاد فرمائی کہ اس کی وجہ سے جو ہے نا یہ سفر سے بھی مانوس ہو گئے تھے، آسانی کے ساتھ سفر کر لیا کرتے تھے، اور ان کی ضروریات بھی اس سفر کے ذریعے سے پوری ہو جایا کرتی تھی۔ اور جنہیں اس نے
بھوک سے بچا کر کھانے کو دیا اور خوف سے بچا کر امن دیا۔ یعنی مکے کے لوگ ہونے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی سہولتیں پیدا کر دی تھی کہ یہ جہاں چاہے سفر کرتے تو یہ مکہ سے آ رہا ہے قافلہ تو اس کو چھیڑ چھاڑ نہیں کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو امن عطا کر دیا، اور اس امن کی وجہ سے انہیں بھوک کا انتظام بھی ہو گیا اور غذا کا انتظام بھی اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے کر دیا۔ اس کے بعد سورہ ماعون ہے، کل 7 آیات پر مشتمل ہے، مکی صورت ہے، مصحف کے اعتبار سے 107، تنزیل کے اعتبار سے 17ویں صورت ہے۔ جو لوگ آخرت کی جزا و سزا کو جھٹلاتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اوصاف کا تذکرہ کیا کہ وہ یتیم کو دھکے دیتے ہیں۔ پہلا ان کا کوالٹی یہ ہے کہ وہ یتیم کو دھکے دیتے ہیں جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے۔ دوسرا، مسکین کا کھانا دینے پر نہیں اکساتے، اور تیسرا، نمازوں سے غفلت برتتے ہیں۔ چوتھا، ریاکاری کرتے ہیں، اور پانچواں، معمولی چیزوں کو ایک دوسرے کو استعمال کرنے کے لیے نہیں دیتے، اسے رکتے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ نے یہاں پر نماز کے تعلق سے جو بات ارشاد فرمائی کہ نمازوں سے غفلت برتتے ہیں، نماز میں غفلت برتتے ہیں، نماز میں غفلت ہو جاتی ہے، نماز میں وسوسہ آتا ہے، نماز میں دھیان ادھر ادھر چلے جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا سوال نہیں کر رہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص کی بات کر رہے ہیں جو نماز سے ہی غافل ہو جاتا، نماز پڑھے تو پڑھتا، نہیں پڑھے تو نہیں پڑھتا، ماحول ہے تو پڑھتا، ماحول نہیں ہے تو نہیں پڑھتا، کوئی دیکھ رہا تو پڑھتا، کوئی نہیں دیکھ رہا تو نہیں پڑھتا۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا تذکرہ کیا کہ یہ لوگ آخرت کے منکر ہیں، آخرت پر جو ہے نا ان کا ایمان نہیں ہے، ان کا ایمان جو ہے نا اس دنیا پر ہے، اس دنیا کے لوگوں پر ہے، اس دنیا کی جزا اور سزا پر ہے۔ اسی لیے جو ہے نا ماحول کے حساب سے اور وقت کے حساب سے اور مقام کے حساب سے پڑھے تو پڑھتے، نہیں پڑھے تو نہیں پڑھتے۔ ان کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ غفلت کا شکار ہے نمازوں۔ پھر سورہ الکوثر ہے جو 3 آیات پر مشتمل ہے، مکی صورت ہے، 108ویں صورت، مصحف کے اعتبار سے 15ویں صورت، تنزیل کے اعتبار سے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو کوثر عطا کر دیا ہے، ہم نے آپ کو ایک بڑی نعمت عطا کر دی ہے، لہٰذا آپ اپنے رب برتر کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تمہارا دشمن ہی جڑ کٹا ہے، بدتر ہے۔ یہاں پر واقعہ یہ ہوا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں اور بیٹے سب پیدا ہوئے تھے، لیکن بیٹوں کا انتقال ہو گیا۔ جب بیٹوں کا انتقال ہوا تو مشرکین مکہ نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جڑ کٹے ہیں، ان کی نسل نہیں ہے، نسل آگے نہیں چلے گی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ صورت نازل کی، اور صورت نازل کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے تمہیں کوثر، ایک نہر جو جنت کی نہر ہے، ہم نے تمہیں وہ عطا کر دی۔ اس سے بڑی نعمت اور کیا ہو سکتی ہے؟ اس دنیا میں مال اور اولاد اسباب جو ہیں، ساری دنیا کی نعمتیں بھی اس ایک کوثر نہر کے مقابلے میں ہیچ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ہے کہ ان ساری نعمتوں کے مقابلے میں جو کفار اور مشرکین کے پاس ہیں، ان کے مقابلے میں ہم نے تمہیں کوثر عطا کر دی ہے، نہر عطا کر دی ہے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اس پر تمہیں شکرانہ ادا کرنا چاہیے، اور اس کے لیے اللہ کے لیے نماز قائم کریں اور قربانی انجام دیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ اعلان کر دیا کہ تمہارا دشمن ہی جڑ کٹا ہے۔ جڑ کٹا کا مطلب صرف اولاد بھی تو باقی رہتی نسل، ایسا نہیں ہے۔ آج آپ دیکھیے جتنے یہ مشرکین مکہ تھے جو اللہ کے رسول کے مخالف تھے اور جنہوں نے اللہ کے رسول کو جڑ کٹا تھا، وہ سب کی جڑ کٹ گئی، جن کو آج کوئی نہیں جانتا اور کوئی یاد نہیں کرتا، اور یاد بھی کرتا ہے تو اللہ کے رسول کے صدقے میں یاد کرتا۔ اللہ کے رسول کو یاد کرنا ہے، جب آپ کی سیرت بیان کرنی ہے تو وہ سرداروں کو یاد کیا جاتا، اور اللہ کے رسول کا بول بالا اللہ تعالیٰ نے اتنا کر دیا کہ نسل نہیں ہو تو کیا، روحانی نسل اتنی پیدا کر دی کہ اس سے بڑی امت اور کوئی امت نہیں ہوگی اب قیامت تک۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی نعمتیں اللہ کے رسول کو عطا کر دی۔ پھر سورہ کافرون ہے، 6 آیات پر مشتمل ہے، مکی صورت ہے، مصحف کے اعتبار سے 109ویں اور تنزیل کے اعتبار سے 18ویں صورت ہے۔ آج لوگ ذرا زیادہ ہے، زیادہ سنا رہا ہوں، ہاں آخری دن ہے، سن لو۔ کہہ دو کہ اے کافرو، میں ان کی عبادت نہیں کرتا جن کی تم عبادت کرتے ہو، اور نہ تم ان کی عبادت کرتے ہو جس کی میں عبادت کرتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اب یہ اس وقت میں جب کہ آپ پیغام پہنچا دیے اور بار بار پہنچائے، اور جب یہ بار بار جو ہے نا لوگوں نے مطالبہ کیا، مشرکین مکہ نے، آپ کچھ ہمارے معبودوں کی عبادت کریں، ہم آپ کی معبودوں کی عبادت کریں گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک فیصلہ کن صورت نازل کر دی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے کہہ دیں، مشرکین مکہ سے، میں تو جو ہے نا ہرگز تمہارے معبودوں کی عبادت نہیں کرتا، نہیں کرنے والا ہوں، اور نہ تم میرے معبود کی عبادت کرنے والے ہو۔ اگرچہ کہ جو ہے نا یہ اللہ کو مانتے تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ جس طرح سے چاہتا ہے اس طرح سے نہیں مانتے ہیں، تو گویا کہ وہ اللہ کی عبادت نہیں کرتے ہیں۔ اور پھر فیصلہ کن طور پر یہ بات بھی ارشاد فرما دی گئی کہ تمہارا دین تمہارے لیے، ہمارا دین ہمارے لیے، تم جس دین پر چلتے ہو ہم اس دین پر چلنے والے نہیں۔ آج جو ہے نا لوگ لبرلزم کے تعلق سے بہت کہتے ہیں کہ تھوڑا عمل آپ کرو ہمارے دین کا، ہم جو ہے نا آپ کے دین پر عمل کریں گے۔
چنانچہ جو ہے نا بڑے بڑے استھل جو بنے ہوئے ہیں اور جہاں پر خبریں بنی ہوئی ہیں وہاں پر جا کر کے قرآن خوانی کرتے ہیں اور وہاں پر پوجا پاٹ بھی ہوتی ہے. تو لبرلزم اپنایا جاتا ہے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہہ دیا کہ دین میں یہ بات نہیں ہے کہ مداحنت نہیں ہے کہ انہوں تھوڑا آپ کے معبودوں کی عبادت کریں گے، آپ تھوڑا ان کے معبودوں کی عبادت کریں گے، اور تھوڑا آپ ان کے دین پہ چلیں گے، وہ آپ تھوڑا آپ کے دین پر چلیں گے. ایسی بات نہیں ہے. کس کا دین اس کے لیے. اس کے بعد سورہ نصر ہے، 3 آیات پر مشتمل صورت ہے، مدنی صورت ہے. مصحف کے اعتبار سے 110ویں اور تنزیل کے اعتبار سے سب سے آخری 114ویں صورت یہ ہے. جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد آ جائے اور فتح نصیب ہو جائے تو تم دیکھ لو گے کہ لوگ فوج در فوج اسلام میں داخل ہو رہے ہیں. تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع پر اپنے رب کے حمد کی تسبیح کرو، بیان کرو اور اس سے مغفرت طلب کرو. یعنی یہ اس وقت کا تذکرہ کیا گیا ہے جب سب جنگیں ہو گئی اور ساری بڑی بڑی قوتیں ختم ہو گئی اور لوگوں نے سمجھ لیا کہ جو ہے نا اس کے علاوہ اور کوئی دین نہیں ہے جو غالب دین ہے. تو لوگ جو ہے نا فوج در فوج اسلام میں داخل ہونے لگے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ اب آپ کا سارا کام ہو گیا، آپ نے تبلیغ دین انجام دے دی، اس دین کو غلبہ عطا کر دیا سارے عرب میں اور سارے ادیان پر آپ نے غلبہ عطا کر دیا. تو اب آپ کا کام یہ ہے کہ آپ جو ہے نا رب برتر کے نام کی تسبیح کریں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے مغفرت، اپنے جو بھی خامیاں رہ گئی ہیں اس کی اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی چاہیں. اس کے بعد سورہ لہب ہے، 111ویں صورت ہے، مکی صورت ہے اور مصحف کے اعتبار سے 6ویں صورت ہے. نامراد ہو گیا ابو لہب اور اس کا نہ مال اس کے کچھ کام آیا اور نہ ہی جو ہے نا کوئی اور چیز اس کی کام آئی، اور ضرور وہ آگ میں ڈالا جائے گا اور اس کی بیوی بھی اس کے ساتھ آگ میں ڈالی جائے گی. اور جو لگائی بجائی کرنے والی تھی بیوی، اس کو بھی جو ہے نا آگ میں ڈالا جائے گا اور اس کی گردن میں ایک مونج کی رسی ڈال کر کے اس کو جہنم رسید کیا جائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دشمن اسلام کے تعلق سے قرآن مجید میں یہ پیشن گوئی کر دی اور اس پیشن گوئی کی بنیاد پر یہ ایمان بھی نہیں لایا. چاہتا تو ایمان لا سکتا تھا. 10-12 سال تک تو جو ہے نا یہ صورت پہلے نازل ہو گئی تھی لیکن اس کے باوجود بھی یہ ایمان نہیں لایا. تو اس طرح سے جو ہے نا ایک اور ثبوت یہ ہے کہ قرآن مجید سچی کتاب ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کو سب کچھ معلوم ہے کہ کون ایمان لا سکتا ہے کون نہیں لا سکتا ہے، اس کی بنیاد پر اس کو ہدایت ملتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں اعلان کر دیا کہ ابو لہب کی بیوی ایمان نہیں لانے والی ہے، اس لیے جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ نے اس پر لعنت فرما دی. اس کے بعد سورہ اخلاص ہے، 4 آیات پر مشتمل صورت ہے، مصحف کے اعتبار سے 112ویں اور تنزیل کے اعتبار سے 22ویں صورت ہے. کہو اللہ یکتا ہے اور سب سے بے نیاز ہے اور سب اس کے محتاج ہیں، نہ اس کی کوئی اولاد ہے اور نہ اس کو کسی نے جنا ہے اور اس کا کوئی ہمسر نہیں. یہ صورت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس وقت نازل کی جبکہ مشرکین مکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے تعلق سے سوال کرتے تھے. جیسا انہوں نے اپنے بتوں کو بنا لیا تھا، کوئی پتھر کا بت تھا، کوئی لوہے کا بت تھا، کوئی تانبے کا بت تھا، کوئی چاندی کا بت تھا، مختلف بت بنا لیے تھے، انہوں نے بے شمار بت بنا لیے تھے. تو اب انہوں نے سوالات کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، آپ کے اللہ کس چیز کے بنے ہوئے ہیں؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے صورت نازل کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کس طرح سے جو ہے نا کسی میٹیریل کے بنے ہوئے نہیں ہیں. میٹیریل کا شمار اللہ تبارک و تعالیٰ میں نہیں آتا. اللہ تبارک و تعالیٰ کو کمپیئر کسی اور چیز سے، کسی اور ہستی سے، کسی اور مخلوق سے نہیں کیا جا سکتا. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کا تعارف کرا دیا کہ ہمارے اللہ کون ہیں. ہم بھی غیر مسلم حضرات جب پوچھتے ہیں تو ہم تعارف کرا سکتے ہیں کہ اللہ کون ہے، کیسے ہے، کیا ہے، اس کی صفات کیا ہیں. اس کے بعد سورہ فلق ہے، 5 آیات پر مشتمل صورت ہے، مصحف کے اعتبار سے 113ویں اور تنزیل کے اعتبار سے 20ویں صورت ہے. کہو میں پناہ مانگتا ہوں تاریکی کو پھاڑ کر صبح لانے والے رب کی اور ہر اس چیز کے شر سے جو اس نے پیدا کی، اور رات کی تاریکی کے شر سے جبکہ وہ چھا جائے، اور گروہ میں پھونک مارنے والیوں کے شر سے، اور حاسد کے شر سے جبکہ وہ حسد کرے. یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنوں کو سکھایا ہے کہ اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ کوئی تم پر جادو کر رہا ہے تو اس وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دعا سکھائی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی سکھائی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کا اثر ہو گیا تھا تو اس وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ 2 آخری صورتیں نازل کی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جادو کے توڑ کے لیے کوئی گنڈے تعویذ نہیں کیے، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صورتوں کی تلاوت کی اور ان صورتوں کے ذریعے سے اللہ کے رسول پر جو جادو کا اثر تھا وہ ختم ہوا. اور یہ سورہ فلق میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیرونی جو طاقتیں جس سے جادو ہوا ہے
اور بیرونی جو جادو ہو سکتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا تذکرہ کیا۔ ابھی اس کے بعد سورہ ناس اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں اندرونی جو وساوس ہیں اور جس کی وجہ سے سمجھتا ہے کہ انسان اس پر جادو ہوا ہے، اس کا توڑ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیش کیا ہے۔ سورہ ناس 6 آیات پر مشتمل صورت ہے، مکی صورت ہے، مصحف کے اعتبار سے 114ویں اور تنزیل کے اعتبار سے 21ویں صورت ہے۔ کہو میں پناہ مانگتا ہوں انسانوں کے رب کی اور انسانوں کے بادشاہ اور انسانوں کے حقیقی معبود کی، کس سے؟ اس وسوسے ڈالنے والے کے شر سے جو وسوسہ ڈال کر جا کر چھپ جاتا ہے، اور جو لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے، اور خواہ وہ جنوں میں سے ہو یا انسانوں میں سے۔ تو یہ اندرونی جو وساوس پیدا ہوتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان وسوسوں سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں تعلیم سکھائی ہے کہ اس کے لیے بھی کوئی عامل کے پاس، جادوگر کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کلام کے ذریعے سے جو طریقہ کار بتا دیا گیا ہے اس سے کارگر اور کوئی طریقہ کار نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ اگر آپ کو کوئی وسوسے آتے ہوں یا آپ یہ سمجھ رہے ہوں کہ کسی نے آپ پر کوئی جادو کر دیا ہے، تو ان 2 صورتوں کی آپ تلاوت کریں، اس کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ جادو کو بھی اور وسوسوں کو بھی ختم کر دیتا ہے۔ چنانچہ یہ آخری صورت تھی، اس کے بعد دعائے ختم قرآن ہے۔ اللہم انس وحشتی فی خبری، اللہم رحمنی بالقرآن العظیم وجعلہ لی اماما و نورا و ہدی ورحمہ، اللہم ذکرنی منہ ما نسیت علمنی وعلمنی منہ ما جہلت وارزقنی تلاوتہ آناء اللیل و آناء النہار وجعلہ لی حجۃ یا رب العالمین۔ یہ دعا قرآن مجید کے آخر میں لکھی ہوتی ہے، لیکن اس کا ترجمہ اور اس کا جو اصل مغز ہے وہ بھی جاننے کی کوشش کرنی چاہیے کہ کیا دعا ہم پڑھتے ہیں قرآن مجید جب تکمیل ہو جاتی ہے۔ سب سے پہلی چیز اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم مانگتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ خبر کی وحشت سے ہم کو بچا اس قرآن مجید کے ذریعے سے۔ اس سے اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ عذاب خبر حق ہے، برزخ کا خبر ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ انسان آج مر گیا تو قیامت میں اٹھا کر کے اس کے بعد ہی حشر اور نشر ہوگا یا اس کے بعد ہی عذاب دیا جائے گا، بلکہ انسان جو ہی کہ جو ہے نا اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے، اس کے بعد اس کا عذاب شروع ہو جاتا ہے۔ نیکوکار ہوگا تو اس کو جزا دی جائے گی، بدلہ اچھا ملے گا، اور بدکار ہوگا تو اس کے مطابق اس کو جزا دی جائے گی۔ تو یہ قرآن مجید سارا جب پڑھ لیتا ہے تو بندے کو سب سے پہلی فکر ہوتی ہے آخرت کی پہلی منزل کی۔ آخرت کی پہلی منزل خبر ہے۔ چنانچہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ جب کسی قبرستان کی زیارت کرتے تو وہ اتنا روتے کہ داڑھی آپ کی تر ہو جاتی۔ تو لوگ سوال کیا کرتے کہ آپ قرآن مجید پڑھتے ہیں اور دوسرے واقعات پیش آتے ہیں، لیکن کبھی جو ہے نا آپ اتنا نہیں روتے، زار و خطار نہیں روتے، لیکن جب آپ قبرستان کی زیارت کرتے ہیں تو اتنا روتے ہیں۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ یہ آخرت کی پہلی منزل ہے، اگر یہاں پر معاملات درست ہو گیا تو اس کے بعد کے معاملات آسان ہو سکتے ہیں اور درست ہو سکتے ہیں، اگر یہیں پر معاملہ اٹک گیا تو پھر آخرت کے جو ہے نا دوسرے معاملات بہت سنگین ہو سکتے ہیں۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں جو باتیں ارشاد فرمائی، اور قرآن مجید ہم پڑھتے ہیں تو اس کے بعد دعا جو لکھی گئی ہے، اگرچہ کہ یہ کوئی احادیث وغیرہ سے ثابت نہیں ہے، لیکن دعا میں پہلی بات جو مانی جاتی ہے وہ اللہم آنس وحشتی فی خبری، مجھے اس قرآن مجید کو آخرت خبر کے گڑھے میں جو ہے نا میرا مؤنس بنا، غمخوار بنا اور میرا ساتھی بنا۔ اس کے بعد دعا کی جاتی ہے اللہم رحمنی بالقرآن العظیم، اور اے اللہ قرآن عظیم کے وسیلے سے مجھ پر رحم فرما۔ اس دنیا کی زندگی گزارنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا رحم چاہیے، رحم و کرم چاہیے، تو یہ قرآن مجید کے وسیلے سے بندہ جو ہے نا اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگتا ہے۔ اللہ کا کلام ہے اور اس کلام کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر رحم فرمائے۔ پھر وہ دعا مانگتا ہے وجعلہ لی اماما و نورا و ہدی و رحمہ، 4 چیزیں مانگتا ہے کہ اے اللہ مجھے اس قرآن مجید کو میرا امام بنا دے۔ امام کس کو کہتے ہیں؟ لیڈر کو، صدر کو، آگے جو جا رہا ہے اور جس کو ہم فالو کرنا ہے اس کو کہتے ہیں امام۔ جیسا ہم نماز میں فالو کرتے ہیں امام کو، کسی بھی چیز میں جو ہے نا ہم امام کو انفالو نہیں کرتے جب تک کہ نماز ختم نہیں ہو جائے۔ تو بندہ مانگ رہا ہے قرآن مجید کو میری زندگی کا امام بنا دے، میری زندگی جب سے شروع ہوئی ہے اور جب ختم ہوگی اس وقت تک یہ امام میرا قرآن مجید بن جائے، میں اسی کو فالو کروں۔ اور پھر اس کے بعد دوسری چیز مانگتا ہے وہ نورم، اور مجھے قرآن مجید کو میرا نور بنا دے، نور یعنی روشنی بنا دے، اور بندے کے سامنے بندے کو بصارت تو ہو لیکن جو ہے نا یہ روشنی نہ ہو، لائٹ نہ ہو تو وہ اپنا راستہ طے نہیں کر سکتا۔ ساری یہ لائٹیں بجھا دی جائیں اور اس کے بعد آپ سے کہا جائے کہ آپ اس کمرے میں کون کون ہے آپ بیان کریں، اندھے ہو جائیں گے آپ۔
تو اس دنیا میں راستہ گزارنے کے لیے، ہدایت کے راستے پر چلنے کے لیے لائٹ کی ضرورت ہوتی ہے، نور کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے بندہ دعا کرتا ہے کہ اس قرآن مجید کو میرے لیے نور بنا دے، جس کے ذریعے سے میں اپنا روشنی کے ذریعے سے راستہ طے کر سکوں۔ پھر وہ اس کے بعد ارشاد فرماتا ہے وہ ہدن، اور میرے لیے ہدایت بنا دے، یعنی جہاں جہاں مجھے ضرورت پڑے وہ مجھے رہنمائی کرے، میرے لیے یہ قرآن مجید رہنمائی کا ذریعہ بن جائے۔ اور اس کے بعد آخری چیز دعا مانگتا ہے، 4 چیزوں میں سے وہ رحمت کی دعا ہے کہ میرے لیے یہ رحمت کا ذریعہ بنا دے۔ قرآن مجید جب پڑھی جاتی ہے، سنی جاتی ہے اور قرآن مجید کا علم حاصل کیا جاتا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا رحمت کے فرشتے ایسی مجلسوں میں آ جاتے ہیں، رحمت کے فرشتے ایسی مجلسوں کو ڈھانک لیتے ہیں۔ تو بندہ قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہو، قرآن مجید کا علم حاصل کرتا ہو تو رحمت کے فرشتے وہاں پر آ جاتے ہیں، اور بندہ یہ دعا بھی کرتا ہے کہ میرے لیے اس کو رحمت کا ذریعہ بنا دے۔ پھر اس کے بعد بندہ کہتا ہے اللہم ذکرنی منہ ما نسیت، اے اللہ میرے لیے جو کچھ میں بھول جاؤں مجھے قرآن مجید کے ذریعے سے یاد دلا دے۔ اب یہ کب یاد آتا؟ ذکر کب بنتا؟ یاد دہانی کب بنتا؟ جب ہم اس کو پڑھیں گے، جب ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، جب ہی جو ہے نا یہ ہم کو یاد دہانی کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ اگر اس سے غفلت کا شکار رہیں گے تو ہمارے لیے یاد دہانی کا ذریعہ نہیں بن سکتا، ہمارے راستے کے لیے یاد دہانی کا ذریعہ نہیں بن سکتا۔ جتنا زیادہ آپ تلاوت کریں گے، جتنا زیادہ آپ علم حاصل کریں گے، اتنا زیادہ یاد دہانی کا ذریعہ قرآن مجید آپ کو بن سکتا ہے۔ پھر اگلی بات بندہ ارشاد فرماتا ہے وَعَلِّمْنِي مِنْهُ مَا جَهِلْتُ، اور مجھے جو کچھ میں نہیں جانتا ہوں میرے لیے اس کو علم کا ذریعہ بنا دے، قرآن مجید سے علم بہم پہنچائیے مجھے۔ اور اس کے بعد کہتا ہے وَارْزُقْنِي تِلَاوَتَهُ آنَاءَ اللَّيْلِ وَآنَاءَ النَّهَارِ، اور تلاوت قرآن مجید کو دن اور رات کے حصوں میں میرے لیے اس کو پڑھنے کے لیے مقرر کر دیجیے، اور میرا تلاوت کرنے کے لیے مجھے جو ہے نا موقع عطا فرما دیجیے، توفیق عطا فرما دیجیے، دن کے وقت میں بھی اور رات کے وقت میں بھی۔ تو دن میں بھی ہم نمازیں پڑھتے ہیں، قرآن مجید پڑھتے ہیں، راتوں کے وقت میں بھی نمازیں پڑھتے ہیں، قرآن مجید پڑھتے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے دن اور رات کے مواقع پر ہم قرآن مجید کو پڑھنے کی کوشش کریں۔ اور اس کے بعد دعا کرتا ہے بندہ وَجَعَلْهُ لِي حُجَّةً یا رب العالمین، اور میرے لیے آخرت میں میرے حق میں اس کو حجت بنا دے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں یہ بات ارشاد فرمائی کہ قرآن مجید بندے کے لیے بندے کے حق میں یا اس کے خلاف میں حجت بنے گا آخرت میں۔ تو بندہ یہ قرآن مجید پورا پڑھتا ہے، تکمیل کرتا ہے، تو اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا بھی کر لیتا ہے کہ اے اللہ اس کو میرے حق میں حجت بنا دے۔ تو نوجوانوں، آج یہ ہماری قرآن مجید کا اللہ تبارک و تعالیٰ کے رحم و کرم سے سارے 30 دن کا جو ہم نے ٹارگٹ لیا تھا وہ تکمیل کو پہنچا ہے۔ یہ اس پر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا سب سے پہلے شکر بجا لاتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ اہتمام کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائی۔ اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ جو کچھ باتیں یہاں پر بیان کی گئی ہیں، جتنی اچھی باتیں ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں کہلوائی ہیں، یہ محض اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس پر میں شکر بجا لاتا ہوں۔ اور جو کچھ باتیں غلط میرے منہ سے اگر نکل چکی ہوں تو میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے معاف فرما دے اور آپ کے ذہنوں سے اس کو محو کر دے۔ اور پھر میں آپ لوگوں کا بھی شکر گزار ہوں کہ آپ لوگ اس میں اہتمام کرتے رہے کہ باتوں کو سنیں اور اس کے ذریعے سے اپنی زندگیوں کو سنواریں، اور اپنا قیمتی وقت یہاں پر آپ لوگوں نے لگایا، اور خصوصی طور پر پھر یہ اس کی ویڈیوز بھی بنائے گئے۔ تو اس کے لیے جو ہے نا آپ لوگوں کا اس کے لیے بھی میں شکر گزار ہوں، اور میں دعا کرتا ہوں کہ یہ ہم سب کے حق میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس سلسلے کو جو ہم نے یہاں پر اہتمام کیا ہے، ہم سب کے لیے جو ہے نا اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا اور آخرت میں اس کی بھلائیاں عطا فرمائے، اور خصوصاً آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید کو ہمارے لیے ہمارے حق میں حجت بنائے۔ پھر آپ لوگوں سے میں گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ یہ 30 دن آپ لوگوں نے لگائے اور 30 دن تک یہاں پر آتے رہے، اور یہ 30 دن تک یہ ختم والا معاملہ نہ رکھیں، بلکہ اس کے بعد آپ لوگ عزم کریں، حوصلہ کریں، اور یہ کوشش کریں کہ روزانہ ہم قرآن مجید کی تلاوت کریں گے، روزانہ ہم قرآن مجید کا علم حاصل کریں گے۔ اور اس کے لیے ہونا یہ چاہیے کہ ہم سب ایک اپنی پرسنل قرآن مجید رکھیں، ایسا نہیں رینڈملی ہم کہاں جا رہے ہیں، مسجد میں جا رہے ہیں تو مسجد میں کھول لے رہے ہیں، وہ بھی اچھی بات ہے، بری بات نہیں ہے۔ کہیں آفس میں آ جا رہے ہیں، آفس میں کھول لے رہے ہیں، وہ بھی بہت اچھی بات ہے، اور جہاں کہیں موبائل میں ہے وہ کھول لے رہے ہیں، وہ بھی اچھی بات ہے۔ لیکن سب سے اچھی اور بہترین بات یہ ہے کہ ہم ایک قرآن مجید کا اہتمام، اپنے پرسنل بک کا اہتمام کریں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ شاید کہ
اس بنیاد پر کہ یہ قرآن مجید کا اہتمام اس نے اپنے پاس رکھا تھا، اپنی قرآن مجید تھی، اس بنیاد پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس یہ ہمارے لیے حجت بن سکے، سفارشی بن سکے۔ اور اس میں ہونا یہ چاہیے کہ اس قرآن مجید میں ہم اپنے نوٹس ساتھ کے ساتھ تیار کرتے چلے جائیں۔ ایسا نہیں کہ اول روز سے ہمیں بچپن میں پڑھایا گیا تھا ناظرہ قرآن، اور اسی میں جو ہے نا ہم اٹکے ہوئے ہیں اور قرآن مجید کو کھولتے ہیں، ناظرہ پڑھتے ہیں اور پھر بند کر کے رکھ دیتے ہیں۔ ہمارا تعلق صرف اتنا ہی نہیں ہونا چاہیے۔ جیسا ہم اپنی صلاحیتیں دنیا کی زندگی میں بڑھا رہے ہیں، دنیا کے علم حاصل کر رہے ہیں، تو اس سے زیادہ ہونا یہ چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ کلام، اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ کتاب، اس سے ہماری نسبت دن بدن بڑھتے چلی جانی چاہیے، حتیٰ کہ جب آخر وقت آئے تو اس وقت میں جو ہے نا یہ ہمیں اطمینان ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب سے ساری زندگی ہماری نسبت برقرار رہی، اور کوئی ہمارا دن ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ ہم بغیر قرآن مجید کی تلاوت کے ہم گزار دیں۔ ہو سکتا ہے کہ جو آپ کا پرسنل قرآن مجید ہو، کسی وجہ سے آپ اس کو نہیں کھول سکیں، تو اس وقت میں آپ کہیں اور دوسرا قرآن مجید یا خود موبائل میں بھی آپ کھول کر کے بہرحال اپنی نسبت روزانہ اس قرآن مجید سے برقرار رکھنے کی کوشش کریں۔ اور صحابہ کرام کا یہ معمول تھا، صحابہ کرام جو ہے نا کبھی زندگی میں اپنی قرآن مجید سے ایسا کوئی دن نہیں جاتا تھا کہ وہ جو ہے نا قرآن مجید کو نہ پڑھتے ہوں یا قرآن مجید کی تلاوت نہ کرتے ہوں، اس کا علم حاصل نہیں کرتے ہوں۔ اور بلکہ بعض صحابہ کرام جو اصحاب صفہ میں سے تھے، وہ تو جو ہے نا اپنی ساری زندگیاں صبح سے شام تک، شام سے صبح تک، انہیں فکر بس اسی کی ہوتی تھی کہ وہ علم کو حاصل کریں، قرآن مجید کا علم حاصل کریں یا پھر شریعت کا علم حاصل کریں۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پسندیدہ مجلس، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے مجالس میں سب سے پسندیدہ مجلس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ ہوا کرتی تھی جس میں قرآن مجید کا علم ایک دوسرے کو دیا جاتا تھا۔ کچھ لوگ حاصل کرتے تھے، کچھ لوگ قرآن مجید کا علم دیا کرتے تھے۔ اللہ کے رسول مسجد نبوی میں ایک مرتبہ نکلے، اللہ کے رسول نے دیکھا کہ صحابہ کرام کولیوں کی شکل میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ ایک جگہ گئے اللہ کے رسول اور جا کر کے صحابہ کرام سے دریافت کیا کہ تم لوگ کیا کر رہے ہو؟ تو صحابہ کرام نے کہا کہ ہم اللہ کا ذکر کر رہے ہیں۔ تو اللہ کے رسول نے کہا کہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں تم لوگ۔ پھر اللہ کے رسول دوسری مجلس میں گئے اور صحابہ کرام وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے، ان سے دریافت کیا کہ تم لوگ کیا کر رہے ہو؟ تو صحابہ کرام نے کہا کہ ہم قرآن مجید کا علم سیکھ رہے ہیں اور سکھا رہے ہیں۔ تو اللہ کے رسول نے کہا کہ بہت بہترین مجلس ہے، اور اللہ کے رسول وہاں پر بیٹھ گئے۔ تو ہونا یہ چاہیے کہ ہم قرآن مجید کی علمی مجالس کو صرف رمضان کی حد تک محدود نہیں رکھیں، بلکہ انفرادی طور پر اہتمام کریں اور اجتماعی طور پر ان مجالس کا اہتمام کریں۔ جبھی جو ہے نا ہم اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہمیں زندگی عطا کی ہے، ہدایت کے راستے میں، نور کے راستے میں، برہان کے راستے میں، دلیل کے راستے میں ہم اپنی زندگیوں کو گزار سکتے ہیں، اور آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس شاید کہ ہم کامیاب ہو جائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔